ناظرین، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے مضافات کے ایک قصبے اوش میں پیدا ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک آپ کا سن ولادت 569 ہجری اور بعض کے نزدیک 582 ہجری ہے، تاہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ 505 ہجری سے 633 ہجری تک ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید کمال الدین احمد بن سید موسیٰ تھا۔ بعض مورخین کے نزدیک آپ کا نام قطب الدین ہے، جبکہ بعض سیرت نگاروں نے آپ کا نام بختیار لکھا ہے، لیکن کتاب میرۃ الاسرار کے مطابق حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ کو محبت و شفقت سے قطب الدین بختیار کہا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور لقب کاکی ہے۔ اس حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں۔ کتاب سیر الاولیاء کے مطابق حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی غریب اور مفلس تھے۔ تنگ دستی ایسی کہ اکثر فاقہ کرنا پڑتا تھا، لباس کو جگہ جگہ سے پیوند لگے ہوتے تھے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ صابر و شاکر اس قدر تھے کہ کبھی لب پر شکوہ یا شکایت نہیں لائے۔ اگر آپ کا کوئی عقیدت مند آپ کو نذرانے کے طور پر کچھ دینے کی کوشش کرتا تھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ صاف انکار کر دیتے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنا زیادہ تر وقت ذکر الہی اور فکر آخرت میں گزارتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ چند روزہ زندگی دراصل امتحانی مرحلہ ہے، اگر اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو پھر حقیقی زندگی یعنی آخرت سنور جائے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ بھی انتہائی صابر و شاکر خاتون تھیں۔ عبادت و ریاضت آپ کا بھی معمول تھا۔ جب وہ یہ دیکھتیں کہ اب مزید فاقے برداشت کرنا موت کو دعوت دینا ہے تو وہ آپ کو مشورہ دیتیں کہ اس پرچون فروش سے جو آپ کے پڑوس میں رہتا تھا سامان خوردنوش اور آٹا بطور قرض لے لو۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی ضرورت کی حالت میں پڑوسی پرچون فروش سے قرض پر آٹا وغیرہ لے لیا کرتے تھے، اور جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رقم عطا فرماتا تھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پہلی فرصت میں اس پرچون فروش کا قرض اتار دیا کرتے تھے۔ اسی طرح کبھی کبھار آپ کی زوجہ محترمہ بھی بوقت ضرورت اس پرچون فروش کی بیوی سے قرض لیا کرتی تھیں اور پھر رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے واپس بھی کر دیا کرتی تھیں۔ ایک روز اس پرچون فروش کی بیوی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر آئیں۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ سے ملاقات کی۔ اس وقت آپ کے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ نے پرچون فروش کی بیوی کی کوئی خاطر تواضع نہ کی۔ باتوں ہی باتوں میں پرچون فروش کی بیوی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ کو طعنہ دیا کہ اگر ہم لوگ تمہارے پڑوسی نہ ہوتے اور تمہیں قرض نہ دیتے تو تم لوگ بھوکے مر جاتے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ کو پرچون فروش کی بیوی کی یہ بات سخت ناگوار گزری۔ اس وقت تو آپ خاموش ہو گئیں، مگر جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لائے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے پرچون فروش کی بیوی کے طعنے کا ذکر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لمحے 2 رکعت نفل ادا کیے اور رب قادر و قدیر کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگی، اے باری تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما، اب ہم سے نہ قرض لیا جاتا ہے اور نہ ہی مسلسل فاقوں سے موت کو دعوت دی جا سکتی ہے۔ تو ہمارے حال سے پوری طرح باخبر ہے، ہم پر اپنا خاص کرم فرما اور ہم پر اپنا فضل اتار۔ دعا مانگنے کے بعد کسی غیبی اشارے کی بنا پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا، دیکھو آج سے نہ میں کسی سے قرض لوں گا اور نہ ہی تم لوگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے پوچھا، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ایک وقت تک ہم سے فاقہ برداشت ہوتا ہے، اس کے بعد ہماری حالت غیر ہونے لگتی ہے اور پھر یوں ہمیں قرض لینا پڑتا ہے، اگر قرض نہیں لیں گے تو پھر اس کی کیا صورت ہوگی؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہیں جب بھی ضرورت ہو ہمارے حجرے کے طاق میں ہاتھ ڈال کر پکی ہوئی تازہ روٹی لے لیا کرو، اسے اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرو اور جسے چاہو اسے بھی اس میں سے دے دیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحمان و رحیم ہے، وہی سب کو پالنے والا اور رزق عطا کرنے والا ہے۔ وہ پتھر میں موجود کیڑے کو رزق فراہم کرتا ہے تو ہمیں بھی ضرور رزق دے گا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ نے آپ کے اس حکم کی تعمیل کی۔ وہ روزانہ آپ کے حجرے میں جاتی اور انہیں طاق میں سے ایک روٹی مل جاتی جو آپ کے گھر بھر کے لیے کافی ہوتی۔ اس روٹی کو چونکہ کاک کہا جاتا ہے، اس لیے آپ کی اس کرامت کی وجہ سے آپ کا لقب کاکی مشہور ہو گیا اور اتنا مشہور ہوا کہ لوگوں کو اس کا علم ہو گیا۔ ہوا یوں کہ ایک دن آپ کے پڑوسی پرچون فروش کے دل میں خیال آیا کہ شاید کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے قرض لینا بند کر دیا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر بھیجا تاکہ آپ کی اہلیہ محترمہ سے صحیح صورتحال معلوم کرے۔ پڑوسی پرچون فروش کی بیوی اپنے میاں کی ہدایت پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچی
اور سلام و خیریت کے کلمات کے بعد آپ کی اہلیہ محترمہ سے پوچھنے لگی، پہلے تو آپ لوگ کبھی کبھار بوقت ضرورت ہم سے قرض لے لیا کرتے تھے، مگر کافی دن ہو گئے کہ آپ کی طرف سے قرض کا کوئی تقاضا نہیں ہوا، آخر آپ کا کھانا کہاں سے آتا ہے؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ نے کہا، اللہ تبارک و تعالی رزاق عالم ہے، وہی سب کو رزق دینے والا ہے، اس نے ہمارے رزق کا مستقل بندوبست کر دیا ہے، اس لیے اب ہمیں قرض لینے کی ضرورت نہیں رہی۔ پرچون فروش کی بیوی نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے کہ سب مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی رزق دینے والی ہے، مگر معلوم تو ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں تک کیسے پہنچاتا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ نے کہا، یہ ایک راز ہے اور اسے راز ہی رہنے دو، نہ ہی پوچھو تو بہتر ہے۔ مگر پرچون فروش کی بیوی برابر اصرار کرتی رہی کہ اسے بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں رزق کس طریقے سے عنایت کر رہا ہے۔ آخرکار حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ نے پرچون فروش کی بیوی کو بتا دیا، میں روزانہ اپنے میاں کے حجرے میں جاتی ہوں اور طاق میں ہاتھ ڈال کر پکی ہوئی تازہ روٹی وہاں سے لے آتی ہوں، جو کہ اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے ہمیں عنایت فرماتا ہے۔ وہ ایک روٹی اس قدر بابرکت ہوتی ہے کہ ہمارے تمام گھر والوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ بچ جاتی ہے جو ہم کسی ضرورت مند کو دے دیتے ہیں۔ پرچون فروش کی بیوی نے جیسے ہی یہ بات سنی تو وہ دوڑی ہوئی اپنے میاں کے پاس گئی اور اسے تمام واقعہ بتا دیا۔ یوں یہ بات پھیلتے پھیلتے پورے علاقے میں پھیل گئی، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس دن سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ کو وہاں سے روٹی ملنا بند ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ نے آپ کو بتایا کہ روٹی ملنا بند ہو گئی ہے، خدا معلوم کیا وجہ ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا، کیا تم نے یہ بات کسی کو بتائی تو نہیں تھی؟ آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا، جی ہاں، میں نے یہ بات پرچون فروش کی بیوی کے بے حد اصرار پر اسے بتا دی تھی، چنانچہ اس روز سے لوگوں نے آپ کو کاکی کے لقب سے پکارنا شروع کر دیا۔ ناظرین، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے لقب کاکی کے حوالے سے سیر الاقطاب میں اس سے مختلف روایت بیان کی گئی ہے، جس کے مطابق ایک روز حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عقیدت مندوں کے ہمراہ حوض شمسی پر بیٹھے تھے اور واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بعض مرید اپنے مسائل بھی بیان کر رہے تھے، جن کا ممکن حل آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کو بتا رہے تھے۔ سرد ہوا چل رہی تھی اور وقت بھی کافی ہو چکا تھا۔ اتنے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عقیدت مند نے آپ سے کہا، یا حضرت، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کی موجودگی میں گرم گرم روٹی بھی مل جاتی، جس کی طلب اب شدت سے ہو رہی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لمحے اپنا ہاتھ حوض میں ڈال کر نان گرم نکال لیے اور وہاں پر موجود ارادت مندوں کے سامنے رکھ دیے۔ سب نے جی بھر کر کھائے اور یوں اس روز سے لوگ آپ کو نان یعنی کاک کی نسبت سے کاکی کہنے لگے۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک دفعہ سلطان شمس الدین التمش آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس ملاقات میں مختلف امور پر باتیں ہوئیں۔ خدا معلوم کہ سلطان شمس الدین التمش کے جی میں کیا آئی کہ اس نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے طعام غیب کی درخواست کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنی آستینوں کو جھٹکا دیا تو انتہائی لذیذ اور گرم نان اچھل کر باہر آ گئے۔ سلطان شمس الدین التمش نے آپ کا از حد شکریہ ادا کیا اور انتہائی رغبت کے ساتھ وہ نان کھا لیے۔ یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب کاکی مشہور ہو گیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر ابھی 1.5 سال تھی کہ آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی پرورش کی تمام تر ذمہ داری خود ہی سنبھالی۔ خواجہ قطب الدین کی والدہ انتہائی نیک اور خدا خوفی رکھنے والی خاتون تھیں، زبان پر لمحہ لمحہ درود پاک کا ورد جاری رکھتی تھیں، ہر وقت باوضو رہتی تھیں اور صوم و صلات کے ساتھ ساتھ تہجد کی نوافل بھی باقاعدگی سے ادا کرتی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے والد ماجد کی کمی محسوس ہی نہ ہونے دی، آپ کی ہر ضرورت کا مکمل خیال رکھا اور انتہائی محبت و شفقت سے آپ کی پرورش کی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے ابتدا ہی سے آپ کے کان میں قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز سے کرنا شروع کر دی تھی۔ پہلا لفظ جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے نکلا وہ لفظ اللہ تھا۔ جب خواجہ قطب الدین چلنے کے قابل ہو گئے تو آپ اپنی والدہ کے ساتھ ہر نماز میں قریب کھڑے ہو جاتے تھے اور اسی طرح قیام و سجود کرتے تھے جس طرح آپ کی والدہ ماجدہ کرتی تھیں۔ غلام کو بلایا گیا۔ جب وہ حاضر ہوا تو بچے کی والدہ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ شیرینی اور چھواروں سے بھرا ہوا یہ ٹوکرا اٹھاؤ اور اسے اپنے سر پر رکھو، میرے بیٹے کا ہاتھ تھامو اور اسے قریبی مدرسے میں داخل کرا کر آؤ۔ نہ صرف یہ ٹوکرا استاد محترم کے حوالے کرنا بلکہ میرے فرزند کو بھی ان کی شاگردی میں دے دینا، جلدی کرو کیونکہ وقت گزرتا جا رہا ہے۔ غلام نے مالکن کے حکم کی تعمیل میں ٹوکرے اور بچے کے ساتھ مدرسے کی راہ لی۔ ان کے گھر سے جو قریبی مدرسہ تھا وہ بھی کافی فاصلے پر واقع تھا۔ غلام اپنے سر پر ٹوکرا رکھ کر بچے کا ہاتھ تھامے خرامہ خرامہ چلا جا رہا تھا۔
ابھی اس نے چند فرلانگ فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ راستے میں اچانک ایک بزرگ نے اسے روک لیا۔ بزرگ نے بلند آواز میں کہا، ٹھہرو، آگے مت بڑھو، یہیں رک جاؤ اور غور سے میری بات سنو۔ غلام پہلے تو گھبرا گیا، لیکن جب اس نے بزرگ کی نورانی صورت دیکھی تو اس کا خوف جاتا رہا۔ بزرگ نے غلام سے پوچھا، اس بچے کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ غلام نے جواب دیا، اس بچے کو مدرسے میں داخل کروانے جا رہا ہوں۔ یہ میری مالکن کا بیٹا ہے اور یتیم ہے۔ چونکہ اس کا والد زندہ نہیں ہے، اس لیے مالکن نے مجھے کہا ہے کہ میں اسے مدرسے میں داخل کرا ہوں۔ بزرگ نے مزید پوچھا، یہ تم نے اپنے سر پر کیا اٹھا رکھا ہے؟ غلام نے کہا، بزرگ محترم، اس ٹوکرے میں شیرینی اور چھوارے ہیں جو میری مالکن نے اپنے بیٹے کے ہونے والے استاد کے لیے بھیجے ہیں۔ بزرگ پہلے تو قدرے مسکرایا، پھر اس نے ایک بھرپور نظر بچے پر ڈالی۔ غلام نے دیکھا کہ بزرگ انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ بچے کو دیکھ رہا ہے۔ بزرگ آگے بڑھا، اس نے بچے کے سر پر پیار بھرا ہاتھ پھیرا اور غلام سے حکمیہ لہجے میں کہا، یہ بچہ بہت نیک بخت اور عقل مند ہے۔ کسی مدرسے کا عام استاد اسے نہیں پڑھا سکے گا، اسے تو صرف خاص استاد ہی پڑھا سکتا ہے۔ میرے ساتھ آؤ تاکہ میں تمہیں اس استاد کے پاس لے جاؤں جو اس ہونہار بچے کی تعلیم و تربیت کا پوری توانائی اور سچائی کے ساتھ حق ادا کر سکے، اور اچھی طرح سن لو کہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ غلام کے لیے عجیب صورتحال پیدا ہو گئی۔ ایک طرف اس کے کانوں میں اپنی مالکن کا حکم گونجتا تھا تو دوسری طرف اس بزرگ کا اصرار اس کا راستہ روکتا تھا۔ تاہم وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس بزرگ کے ہمراہ ہو لیا۔ ایک نامعلوم سی قوت تھی جو اسے بزرگ کے ہمراہ چلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کا دل کچھ اور چاہتا تھا مگر اس کے پاؤں کسی اور طرف کا رخ کر رہے تھے۔ بچے نے بھی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہ کی، بلکہ ایک خوشی کی لہر اس کے جسم و جان میں دوڑ گئی اور وہ غلام کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے اس بزرگ کے ہمراہ چل پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں تینوں افراد اپنے وقت کے مشہور عالم دین حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچ گئے اور دروازے پر دستک دی۔ حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لائے، سلام و دعا کا تبادلہ ہوا۔ حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، فرمائیے میرے لائق کیا خدمت ہے؟ اجنبی بزرگ نے غلام کے ہاتھ سے بچے کو لے کر حضرت ابو حفص کے سامنے کیا اور کہنے لگا، اے ابو حفص، آج سے آپ اس بچے کے استاد ہیں۔ اس کی تعلیم و تربیت کی تمام تر ذمہ داری تمہیں دی جاتی ہے۔ یاد رکھو اس میں کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے۔ حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جناب عالی، آپ کے حکم کی مکمل تکمیل و تعمیل ہوگی، آپ بالکل تسلی رکھیں۔ اس کے بعد اس اجنبی بزرگ نے وہاں سے اجازت چاہی اور چلا گیا۔ اب غلام حیران و پریشان کھڑا سوچ رہا تھا کہ وہ اپنی مالکن کو کیا جواب دے گا۔ اتنے میں حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے اس سے پوچھا، اے غلام، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ بزرگ جو تمہیں یہاں لائے تھے یہ کون تھے؟ غلام نے مؤدبانہ عرض کی، عالی مرتبت، میں تو انہیں بالکل بھی نہیں جانتا۔ وہ مجھے راستے میں ملے اور اصرار کے ساتھ آپ کے پاس لے آئے۔ حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ قدرے مسکرائے اور غلام کو بتایا، یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے اور وہ اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ یقیناً یہ بچہ بڑا ہو کر برگزیدہ شخصیت ہی بنے گا۔ کسی عام بچے کو کبھی بھی حضرت خضر علیہ السلام تدریس و تربیت کے لیے کسی کے حوالے نہیں کرتے، اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ وہی بچہ بڑا ہو کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی سے مشہور و معروف ہوا۔ استاد محترم نے تختی اٹھائی، ایسی تختی کہ جس پر ابھی کچھ نہیں لکھا گیا تھا۔ بائیں ہاتھ میں تختی تھی تو دائیں ہاتھ میں قلم تھا۔ قلم کو روشنائی سے تر کیا اور پہلا سبق لکھنے ہی لگے تھے کہ خدا معلوم استاد محترم کے من میں کیا بات آئی کہ یکدم رک گئے۔ سامنے بیٹھے ہوئے 5 سالہ بچے سے پوچھا، ہاں بیٹا، تمہاری پڑھائی کہاں سے شروع کریں؟ وہیں سے آغاز کریں جہاں سے دوسرے بچوں کو کرایا جاتا ہے، یا تم نے پہلے بھی کچھ پڑھ رکھا ہے؟ اگر تم نے پہلے پڑھا ہوا ہے تو پھر پہلے وہ سنائیں تاکہ اسے سننے کے بعد تمہیں پڑھایا جائے۔ استاد کا اپنے شاگرد سے ایسا سوال اگرچہ معمول کے خلاف تھا اور انہوں نے ایسا پہلے کبھی کسی شاگرد سے پوچھا بھی نہیں تھا، مگر یہ شاگرد بھی کوئی عام نہیں تھا۔ ایسا شاگرد استاد محترم کے پاس اس سے پہلے کبھی نہیں بھیجا گیا تھا جو وہ ایسا سوال پہلے کسی اور سے کرتے۔ اگر استاد خاص تھا تو شاگرد بھی کوئی عام شاگرد نہیں تھا، یہ وہ شاگرد تھا جسے حضرت خضر علیہ السلام ہمراہ لائے تھے اور تعلیم و تربیت کی تاکید کر گئے تھے۔ نئے شاگرد نے استاد محترم کی طرف نگاہیں کی، مگر وہ نگاہیں نیچی تھیں اور ان میں ادب و احترام اور عقیدت و خلوص کی روشنی جگمگا رہی تھی۔ لہجے میں انکساری اور آواز میں عاجزی کی خوشبو رچی بسی تھی۔ 5 سالہ بچے نے استاد محترم سے عرض کی، استاد مکرم، ویسے تو آپ کی مرضی ہے کہ جہاں سے آپ پڑھانا شروع فرمائیں گے میں وہیں سے پڑھنا شروع کر دوں گا، تاہم میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے سورہ فاتحہ سے سورہ نحل تک پڑھا ہوا ہے۔ استاد محترم نے حیرانی سے پوچھا،
میں تو یہی سمجھا تھا کہ آپ پہلی دفعہ میرے پاس ہی پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کیا تم مجھ سے پہلے کسی اور استاد سے پڑھتے رہے ہو؟ یہ بھی حیرانی اور تعجب کی بات ہے کہ اتنی کم عمری میں مکمل 14 پارے پڑھ لیے ہیں، آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ واحد مثال ہے، اس سے پہلے ایسا شاگرد میری نظر سے نہیں گزرا۔ شاگرد بچے نے بدستور سر جھکائے ہوئے استاد محترم سے کہا، استاد مکرم، جب میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا تو میری والدہ نے اس وقت قرآن پاک پڑھنا شروع کیا جب میں نے والدہ کے پیٹ میں حرکت کرنا شروع کی۔ میری والدہ نے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا اور وہ والذین ہم محسنون تک پہنچی تھیں کہ میری پیدائش ہو گئی۔ اس طرح میں 14 پارے تو پڑھ سکا لیکن 15ویں پارے کا آغاز نہ کر سکا۔ استاد محترم نے کہا کہ اچھا یوں کرو کہ 14 پارے جن کے پڑھنے کا تم دعویٰ کرتے ہو وہ سناؤ تاکہ ہم بھی تو دیکھیں کہ کیا واقعی تمہیں پڑھنا آتا ہے یا نہیں۔ شاگرد نے استاد محترم کے حکم کی تعمیل میں مکمل 14 پارے سنا دیے۔ استاد مکرم نے حیرانی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ ننھے شاگرد کو شاباش دی اور کہا، اے فرزند، تم جیسے شاگرد کے استاد ہونے پر مجھے فخر ہے اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسے ہونہار اور لائق شاگرد سے نوازا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا اس عنایت پر جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ پھر حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 5 سالہ شاگرد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھانا شروع کر دیا۔ استاد محترم نے آپ کو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے پڑھانے کا آغاز کیا۔ یہ 15ویں پارے کی ابتدا تھی اور استاد محترم حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ان کے شاگرد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذہانت و فراست اور خداداد علمی قابلیت کے بلبوتے پر جلد ہی قرآن مجید کے بقیہ 16 پارے کے حافظ بن گئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ ان کے فرزند ارجمند نے قرآن مجید پڑھ لیا ہے تو انہوں نے خوشی کے اظہار میں اور استاد محترم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے انہیں مٹھائی بھجوائی، جسے حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام شاگردوں میں تقسیم فرما دیا، اور اس کے سامنے ایک عالی شان بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ عمارت تھی۔ لوگوں کا ایک ناقابل بیان ہجوم تھا جو اس عمارت کے ارد گرد جمع تھا، مگر ایک عجیب صورتحال تھی۔ لوگوں کے اس قدر اجتماع کے باوجود قابل دید خاموشی تھی۔ ہر شخص انتہائی ادب و احترام کے ساتھ کھڑا تھا اور اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ اس عمارت کے اندر سے ایک نورانی صورت شخص باہر نکلتا تھا جو لوگوں سے پیغام وصول کرتا تھا، اس پیغام کو اندر پہنچاتا اور جس طرح کا حکم وہاں سے ملتا تھا اس کے مطابق لوگوں کو اطلاع دیتا تھا۔ پھر کسی کو اندر بلا لیا جاتا، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملتی تھی اور کسی کو مناسب جوابی پیغام دے دیا جاتا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، عمارت کے اندر کون سی اہم شخصیت موجود ہے، پیغام لے جانے والے قاصد کا کیا نام ہے، اور یہ کہ اتنے لوگ کہاں سے آ گئے ہیں۔ اسے ان سب سوالوں کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلتا رہا۔ بالآخر اس نے سوچا کہ کیوں نہ کسی سے پوچھ لیا جائے، آخر اس میں کوئی قباحت تو ہے نہیں کہ جو بات معلوم نہیں اسے معلوم کر لیا جائے۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ وہ الگ تھلگ کھڑے ایک شخص کے پاس گیا اور اس سے وہی تمام سوال پوچھے جو اس کے ذہن میں بار بار مچل رہے تھے۔ اس شخص نے کسی ہچکچاہٹ کا اظہار کیے بغیر اسے بتا دیا، یہ عالی شان عمارت جسے تم دیکھ رہے ہو یہ قصر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ یہ قاصد جو پیغام لے کر اندر اور باہر آ جا رہا ہے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ تمام لوگ دنیا کے کونے کونے سے یہاں پہنچے ہیں۔ یہ سب عاشقان رسول ہیں، ان کے قلب و ذہن میں عشق مصطفیٰ موجزن ہے اور یہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بےتاب ہیں۔ یہ محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشاء و مرضی پر منحصر ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسے اس نعمت سے سرفراز فرماتے ہیں اور کسے نہیں فرماتے۔ اپنے تمام سوالوں کے تسلی بخش جوابات حاصل کرنے کے بعد اس نے بھی اپنی باری آنے پر آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، میں بھی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کا خواہش مند ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میری درخواست بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچائیے۔ پھر اس شخص کی درخواست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے۔ وہ شخص انتہائی بے چینی اور بیقراری کے ساتھ باہر انتظار کرنے لگا۔ اس کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھیں اور وہ دل ہی دل میں رب کریم و عظیم سے دعا کر رہا تھا، اے باری تعالیٰ، میری اس خواہش کو تو ہی پورا کرنے والا ہے، تو مجھ پر کرم فرما اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرما۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے تو وہ شخص دوڑتا ہوا ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھنے لگا،
بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاقات کی اجازت دے دی ہے؟ کیا میں اندر چلا جاؤں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابھی تم میں اتنی قابلیت و صلاحیت اور ہمت و طاقت نہیں کہ ہمارا دیدار کر سکو، اس لیے یہاں زیادہ دیر ٹھہرنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اپنے پڑوسی حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ دو کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کیا بات ہے کہ پچھلی 3 راتوں سے اس کا تحفہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وصول نہیں ہوا۔ اتنی بات ہوئی تھی کہ اس شخص کی نیند اچانک کھل گئی۔ وہ بستر سے اٹھا اور چند لمحوں کے لیے ساکت بیٹھا رہا۔ ایک عجیب قسم کی سرشاری اس کے رگ و پے میں سرایت کر چکی تھی۔ اسے جلد ہی احساس ہو گیا کہ اس نے ایک انوکھا خواب دیکھا ہے۔ اس نے وضو کیا اور 2 رکعت نفل ادا کیے۔ اسے رنج تھا کہ وہ خواب میں ہادی کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے محروم رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے تھے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگتا تھا، اے مالک الملک، تیری عنایات کی کوئی حد نہیں۔ میں جو خواہش برسوں سے دل میں بسائے ہوئے تھا وہ پوری ہوتے ہوتے رہ گئی، تاہم اے باری تعالیٰ میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ مجھے پوری توقع ہے کہ تو اپنے فضل و کرم سے میری یہ آرزو ضرور پوری فرمائے گا۔ جب صبح ہوئی تو وہ دوڑا ہوا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، جو اس کے پڑوس میں رہتے تھے۔ اس نے خواجہ قطب الدین کو خواب کی مکمل تفصیل سنائی اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچایا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام سنا کہ پچھلی 3 راتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا تحفہ نہیں پہنچا، تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صد افسوس کہتے ہوئے گریہ وزاری کر رہے تھے۔ ایک خاص قسم کی اداسی اور پریشانی ان کے چہرے سے ظاہر تھی۔ ان کے جسم کا رواں لرز رہا تھا اور خوف کے مارے ان کا سانس رکا جاتا تھا۔ پیغام پہنچانے والے ہمسائے نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ اور وہ کون سا تحفہ ہے جو آپ روزانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا کرتے تھے مگر پچھلی 3 راتوں سے نہیں بھیج سکے؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے میرے دوست، دراصل بات یہ ہے کہ میرا یہ برسوں سے معمول رہا ہے کہ میں روزانہ رات کو سونے سے پہلے ہزاروں بار درود پاک کا ورد کیا کرتا، اور یہ ورد اس وقت تک جاری رکھتا جب تک کہ میری آنکھیں نیند سے مکمل طور پر بوجھل نہ ہو جائیں۔ میری والدہ نے میری پرورش انتہائی شوق اور دلچسپی سے کی اور مجھے عبادت و ریاضت کی ایسی عادت ڈالی کہ میں لمحہ لمحہ ذکر الہی اور ثناء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مصروف رہا۔ قرآن مجید کی تلاوت اور درود میری زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا بن گیا۔ میری والدہ محترمہ بڑھاپے کی حدوں کو چھونے لگی تو انہیں میری شادی کی فکر ہوئی۔ وہ بہو کو گھر میں لا کر گھر کا سارا انتظام اس کے حوالے کرنا چاہتی تھی۔ دوسرا یہ کہ ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی میں مجھے دولہا بنا ہوا دیکھیں اور میرا گھر بسا کر ہی اس جہان فانی سے رخصت ہوں۔ میں نے اگرچہ کچھ انکار کیا مگر والدہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میں نے شادی کے لیے حامی بھر لی۔ میری والدہ ماجدہ نے میرے لیے ایک انتہائی حسین و جمیل اور خوش اخلاق و اتوار لڑکی ڈھونڈی اور یوں میری شادی کر دی گئی۔ حالانکہ میں مزید حصول علم کے لیے اپنے شہر سے باہر جانا چاہتا تھا۔ والدہ نے سوچا کہ جب میری شادی ہو جائے گی تو میں اپنے شہر میں ہی رک جاؤں گا، کیونکہ وہ مجھے اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر واقعتاً یہی ہوا کہ جب میں نے شادی کی تو میرا باہر جانے کا ارادہ ملتوی ہو گیا اور میں نے سوچ لیا کہ اب والدہ اور بیوی کے ہمراہ اپنے شہر اور اپنے گھر میں ہی رہوں گا۔ شادی کے بعد میں نے دن کا وقت عبادت و ریاضت کے لیے مخصوص کیا اور رات کا وقت اپنی بیوی کو دینے لگا۔ اب میری شادی کو 3 روز ہو گئے ہیں اور انہی 3 دنوں میں رات کے وقت جو درود پاک میں ورد کیا کرتا تھا وہ نہیں کر سکا۔ یہی وہ تحفہ تھا جو میں بارگاہ رسالت میں ہر روز رات کو بھیجا کرتا تھا، اور اب آپ کے لائے ہوئے اس پیغام کو سن کر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنی بیوی کو اس کا حق مہر ادا کر کے اسے طلاق دے دوں تاکہ اپنے پرانے معمول کو دوبارہ سے جاری و ساری رکھ سکوں۔ پھر وقت نے دیکھا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے، بیوی کو حق مہر دے کر طلاق دی اور پھر گھر بار شہر اور وطن چھوڑ کر بغداد روانہ ہو گئے۔ اس وقت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بمشکل 17 سال تھی۔ بغداد پہنچ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ایسے ولی اللہ کی تلاش شروع کر دی جو آپ کا مرشد و راہبر بن سکے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کی مریدی میں رہ کر شریعت و طریقت کی راہیں طے کر سکیں اور علم و معرفت کے عرفہ و اعلیٰ منازل تک رسائی حاصل کر پائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد کا کوچا کوچا اور کریا کریا دیکھ لیا۔ بالآخر آپ رحمۃ اللہ علیہ امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں جا پہنچے۔ اس وقت ظہر کی نماز ہونے والی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مختصر سا سامان مسجد کے ایک کونے میں رکھا اور وضو کر کے 4 رکعت سنت نماز ادا کی۔ اس کے بعد جماعت کھڑی ہو گئی۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد باقی کی سنتیں اور نوافل ادا کیے۔ دعا کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور ان کو اپنا مدعا اور مقصد بتایا۔ انہوں نے وہاں پر موجود حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ برہان الدین چشتی اور شیخ محمد اصفہانی کے ساتھ ساتھ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف بھی آپ سے کرا دیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر اولیاء اللہ کی کہکشاں اتری دیکھی تو آپ کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا۔ آپ نے تمام اولیاء کرام کی طرف باری باری دیکھا اور نظر عقیدت ڈالی۔ جب آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا تو ایک عجیب قسم کی مانوس سی مقناطیسیت نے آپ کو اپنے حصار میں لے لیا، اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کھینچتے چلے گئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر درخواست کی، یا حضرت مجھے اپنی مریدی میں لے لیں، میں آپ کے دست شفقت پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس شرف سے سرفراز فرمائیں اور شریعت و طریقت کی منازل طے کرنے میں میری رہنمائی اور رہبری فرمائیں۔ میں پیر و مرشد کی تلاش میں اوش سے بغداد پہنچا ہوں، اب مجھے آپ جیسا مرشد مل گیا ہے، مجھ میں مزید صبر کی تاب نہیں، مجھے فوراً اپنی غلامی میں لے لیجئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے سر پر دست شفقت پھیرا اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو شرف بیعت سے نوازا۔ اب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد کامل کے ساتھ رہنے کی درخواست کی، جو مرشد پاک نے کمال مہربانی سے منظور فرما لی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے ہی عرصے میں درجہ کمال کو پہنچ گئے۔ مرشد نے مرید کو خرقہ خلافت عطا فرمایا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خلافت حاصل کرنے کے بعد ایک مدت تک اپنے مرشد و رہبر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر مجاہدات اور ریاضت میں مصروف رہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلوک و طریقت کی اعلیٰ منازل طے کر لیں تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دہلی کی ولایت عطا فرمائی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ مجھے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا کہ قطب الدین میرا دوست ہے، تم نے یہ اچھا کیا کہ اسے اپنا خلیفہ اور جانشین بنا لیا۔ اب تمہیں جو نعمتیں علم و معرفت کی صورت میں اپنے بزرگوں سے سینہ بسینہ عنایت ہوئی ہیں وہ سب قطب الدین کو دے دو، اس سے بہتر تمہیں کوئی قائم مقام نہیں مل سکتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو علوم معرفت اور شریعت و طریقت کے تمام رازوں سے آشنا کر دیا۔ یوں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کامل کی خاص توجہ سے کندن بن گئے۔ ناظرین، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے آبائی علاقے اوش کے مضافات میں ایک مسجد واقع تھی۔ آپ کے عقیدت مندوں نے آپ کو اس مسجد کے بارے میں بتایا، اس کی ویرانی کا تذکرہ بھی کیا اور یہ بھی اطلاع دی کہ اس مسجد کا ایک ہی مینار ہے، مگر اس مینار کی یہ خاصیت ہے کہ اس کی بلندی پر جا کر اگر ایک مخصوص دعا پڑھی جائے تو لازماً حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں کئی لوگوں سے پوچھا تو سب کا یہی جواب تھا کہ مسجد کے مینار کی بلندی پر مخصوص دعا پڑھنے سے ہر صورت میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اشتیاق ہوا کہ آپ بھی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کریں، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور کرم بے حساب و بے کران ہے، وہ ذات ہر بندے کے لیے رحمان و رحیم ہے، بس کوشش لازم ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی خواہش لیے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ عازم سفر ہوئے۔ مریدین نے عرض کیا کہ یا حضرت ہم بھی آپ کے ہمراہ چلتے ہیں، مگر آپ ملاقات کروں گا۔ چنانچہ مختصر سا زاد راہ لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد میں پہنچے۔ یہ رمضان المبارک کا متبرک مہینہ تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ روزے سے تھے۔ آپ نے وہاں پہنچ کر اپنے ہاتھوں سے مسجد کی صفائی ستھرائی کا نیک کام سر انجام دیا اور پھر مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر ذکر الہی میں مصروف ہو گئے۔ ساری و افطاری کے اوقات میں قدرے کھا پی لیتے اور پھر قیام و سجود اور ذکر و فکر میں مشغول ہو جاتے۔ 2-4 روز وہاں قیام کرنے کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے مینار کی اونچائی پر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے مخصوص دعا پڑھی اور پھر نیچے اتر آئے۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں ٹھہر گئے اور انتظار کرنے لگے کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کا نہایت ادب و احترام کے ساتھ استقبال کروں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر وہاں کھڑے رہے مگر کوئی بھی شخص وہاں نہیں آیا۔ بالآخر آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے باہر تشریف لائے تو وہاں آپ کو انتہائی خوبصورت شخص کھڑا دکھائی دیا۔ اس نے آپ کو دیکھتے ہی اپنے پاس بلا لیا اور آپ سے پوچھا، اس وقت آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آیا تھا۔
مگر ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، اس لیے اب واپسی کا ارادہ ہے۔ اس بزرگ شخصیت نے آپ سے پوچھا، آخر آپ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کر کے کیا کریں گے؟ وہ تو مسلسل سفر میں رہتا ہے، اس سے ملاقات کر کے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ اور پسندیدہ ہستی سے ملاقات باعث سعادت و برکت ہوتی ہے، اور اسی خیال سے میں ان سے ملاقات کا خواہش مند ہوں۔ مزید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے نصیحت کی کوئی ایسی انمول بات بتائیں جو میرے لیے دنیا و آخرت میں کارآمد ہو۔ اس شخص نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کیا آپ دنیاوی دولت کے طلبگار تو نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اس سے بہتر دولت چاہتا ہوں۔ دنیاوی دولت تو ایک امتحان ہے، مجھے اس کی قطعی خواہش نہیں۔ پھر اس شخص نے آپ سے پوچھا، کیا آپ نے کسی کا قرض ادا کرنا ہے؟ اگر ایسی صورتحال ہے تو بتائیے، آپ کا قرض ادا کرنے کا انتظام ہو سکتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے کسی کا قرض ادا نہیں کرنا، اور اگر قرض ہوتا بھی تو پھر بھی میں کسی اور سے اپنے قرض کی ادائیگی کو پسند نہیں کرتا، البتہ میں تو اس سے بہتر بات کا طالب ہوں۔ ابھی اس بزرگ شخصیت اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بات چیت جاری تھی کہ اتنے میں ایک اور آدمی وہاں آ پہنچا۔ وہ آدمی آتے ہی اس بزرگ شخصیت سے انتہائی عزت و توقیر اور ادب و احترام کے ساتھ ملا۔ پھر اس آدمی نے اس بزرگ شخصیت سے مخاطب ہو کر کہا، یا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نہ دنیا کی خواہش رکھتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کے قرض کی ادائیگی کا طلبگار ہے، یہ تو صرف اور صرف آپ کی ملاقات کے لیے اپنے قصبے اوج سے یہاں پہنچا ہے۔ اس طرح حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو علم ہو گیا کہ وہ جس بزرگ شخصیت سے گفتگو کر رہے تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں ایک انتہائی مفلوق الحال شخص حاضر ہوا جو انتہائی غربت کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے آتے ہی رونا دھونا شروع کر دیا، اپنی غربت اور مفلسی کی شکایت کرنے لگا اور مدد کا طلبگار ہوا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر تک تو اس کی بات سنتے رہے۔ پھر آپ نے اس سے کہا، کیا میں اگر کسی پوشیدہ اور خفیہ بات کا ذکر تم سے کروں تو کیا تم یقین کر لو گے؟ اس شخص نے جواب دیا، یا حضرت، میرا اعتقاد آپ پر مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ ہے، آپ کوئی بات بھی غلط نہیں کہہ سکتے۔ اس پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم مجھ پر مکمل یقین اور اعتماد رکھتے ہو تو پھر سنو کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ چاندی کے 80 سکے جو تم نے اپنے گھر میں چھپا کر رکھے ہیں، پہلے انہیں خرچ کرو، پھر غربت کی شکایت کرنا۔ اس شخص نے جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی سچی اور کھری بات سنی تو وہ بہت شرمندہ ہوا اور نگاہیں نیچی کیے اپنے گھر کو واپس لوٹ گیا۔ ناظرین، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں شہر میں پانی کی سخت قلت تھی، لوگ بوند بوند کو ترس گئے تھے، شہریوں کو کافی دور سے پانی لانا پڑتا تھا جس پر آمد و رفت کا معقول خرچہ آتا تھا۔ زندگی ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گئی تھی۔ نمازی وضو کے لیے پریشان تھے، نہانے کے لیے تو دور کی بات ہے، پینے کے لیے بھی پانی نہیں ملتا تھا۔ ایسے میں بادشاہ وقت کو صورتحال کا علم ہوا تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ شہر کے نزدیک ہی پانی کا ایک حوض تعمیر کرایا جائے جس میں ہر وقت پانی ذخیرہ رہے اور وہاں ہر خاص و عام اپنی ضرورت کے مطابق پانی حاصل کر سکے۔ بادشاہ اسی سوچ اور اسی فکر میں رات بھر کروٹیں بدلتا بالآخر خوابوں کی وادی میں پہنچا تو اسے رات کے پچھلے پہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خوبصورت گھوڑے پر سوار ہیں اور ایک مخصوص مقام پر کھڑے ہیں۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اے شمس الدین التمش، اس جگہ پر کہ جہاں اس گھوڑے کے سموں کے نشانات ہیں، لوگوں کی فلاح اور ضرورت کی خاطر ایک پانی کا حوض بنوا دو، اس میں جلدی کرو اور دیر مت کرنا۔ سلطان شمس الدین التمش کی اس خواب کے بعد فوراً نیند کھل گئی۔ سلطان خوشی خوشی بستر سے اٹھا تو کانوں میں الصلاۃ خیر من النوم کی آواز گونجی۔ سلطان نے وضو کیا اور صبح کی نماز ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ جس کی عنایت و کرم سے اسے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تھی۔ یہ سلطان شمس الدین التمش کی بڑی دیرینہ تمنا تھی جو اب پوری ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ سلطان حوض تعمیر کرنے کی بھی خواہش رکھتا تھا مگر مناسب جگہ میسر نہیں آ رہی تھی۔ اب جگہ کا تعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا اور یہ حکم بھی دے دیا تھا کہ فوری طور پر حوض تعمیر کیا جائے۔ اب تو اس حوض کی تعمیر میں کسی قسم کی دیر کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہی تھی۔ سلطان شمس الدین التمش نے اسی لمحے ایک خادم کو آواز دی۔ خادم حاضر ہوا تو اس سے کہا، دوڑ کر فوراً خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ آج رات سلطان نے ایک بڑا خوبصورت خواب دیکھا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو سلطان خود حاضر ہو کر آپ کو اس خواب کی تفصیل سے آگاہ کرے۔
خادم نے گھوڑا دوڑایا اور تھوڑی ہی دیر میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سلام عرض کیا اور بادشاہ سلامت کا پیغام لفظ بالفظ آپ تک پہنچا دیا۔ پیغام سنتے ہی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے غلام سے کہا، سلطان شمس الدین التمش سے کہہ دو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے خواب میں جس مقام پر حوض تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے میں اس مقام پر جا رہا ہوں، تم بھی فوراً اسی مقام پر پہنچو۔ جب خادم نے سلطان شمس الدین التمش کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام پہنچایا تو سلطان بے حد حیران اور متعجب ہوا کہ کس طرح آپ کا باطنی علم اس کے خواب تک پہنچا، حالانکہ اس نے یہ خواب کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام پر عمل کرتے ہوئے سلطان شمس الدین التمش گھوڑا دوڑاتا ہوا اس مقام پر پہنچا جس مقام کا حکم خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پہلے سے وہاں موجود تھے۔ سلطان شمس الدین التمش نے دیکھا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نوافل کی ادائیگی میں مصروف ہیں۔ نماز سے فراغت کے بعد انہوں نے ایک لمبی دعا مانگی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ دعا سے فارغ ہوئے تو سلطان شمس الدین التمش نے آگے بڑھ کر آپ کا انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ استقبال کیا۔ پھر سلطان نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر مشاہدہ کیا کہ جس جگہ کی خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت کی تھی وہاں پر گھوڑے کے سم کے نشان صاف اور واضح دکھائی دے رہے تھے، اور یہ کہ وہاں پانی بھی موجود تھا۔ چنانچہ سلطان شمس الدین التمش نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں اس جگہ پر حوض کی تعمیر شروع کروا دی۔ کارندوں کی ایک کثیر تعداد بلائی گئی اور دن رات کام ہوتا رہا، حتیٰ کہ چند دنوں میں حوض تعمیر ہو گیا۔ لوگوں کو پانی کی قلت کا سامنا نہ رہا، ہر ایک چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اسی حوض کے کنارے بیٹھ کر عبادت و ذکر الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ بعض اوقات آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی حوض کے کنارے مجلس بھی منعقد کیا کرتے تھے۔ اس حوض کے کنارے بعد ازاں ایک مسجد بھی تعمیر کرائی گئی جس میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کچھ عرصے تک چلہ کش بھی رہے تھے۔ ناظرین، ہندوستان پر سلطان شمس الدین التمش کے دور حکومت میں ہی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کی جانب سفر کے دوران پہلا پڑاؤ ملتان میں کیا، جہاں آپ کی ملاقات حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ آپ نے ان کے پاس کچھ روز تک قیام کیا اور مختلف علمی و دینی مسائل پر گفتگو کی۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں تھے تو انہی دنوں ملتان پر منگولوں کے حملے کا خطرہ ہر شخص کو پریشان کیے دیتا تھا۔ یہ خبر گرم تھی کہ منگول کسی بھی وقت ملتان پہنچ کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجانے والے ہیں، اور بالآخر یہ خطرہ سچ ثابت ہوا۔ لوگوں نے دیکھا کہ آن کے آن میں جوک در جوک منگول ملتان پہنچے۔ لمبے بالوں اور خوفناک چہرے والے منگولوں نے ملتان کا محاصرہ کر لیا۔ جدھر نظر جاتی تھی منگول ہی نظر آتے تھے۔ منگولوں نے ملتان کے چاروں طرف خیمے گاڑ لیے اور حملے کی پوری طرح تیاری مکمل کرنے لگے۔ ان کے پاس قسم قسم کے ہتھیار تھے اور وہ اپنی منصوبہ بندی میں مصروف تھے کہ کس طرح ملتان کو نیست و نابود کیا جائے۔ منگولوں کی آمد سے خوف و ہراس کی ایسی فضا قائم ہوئی کہ ہر شخص بے موت مرتا دکھائی دیتا تھا۔ اس صورتحال میں شہر کا ناظم ہامتا کامتا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا حضرت شہر ملتان کو چاروں طرف سے منگولوں نے گھیر لیا ہے اور وہ کسی بھی لمحے ملتان پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ میری آپ سے دست بستہ درخواست ہے کہ آپ اس سلسلے میں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں تاکہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنی رحمت نازل فرمائے اور منگولوں کی مصیبت سے شہریوں کو محفوظ فرمائے۔ اس لمحے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ناظم شہر سے کہا، ہمیں ان منگولوں کو ایک دفعہ دکھاؤ تو صحیح کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ ناظم شہر نے کہا کہ حضرت میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو منگولوں کی فوج دکھاتا ہوں۔ یوں ناظم شہر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو ملتان کی اونچی فصیل پر لے گیا جہاں سے منگولوں کی فوج کو بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے منگولوں کو دیکھا، ان کی نقل و حرکت ملاحظہ کی، ان کے ساز و سامان اور اسلحہ کا اندازہ لگایا۔ اس دوران ناظم شہر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ملتان شہر کی تباہی کے بارے میں بتاتا رہا جو کہ منگولوں کے ہاتھوں ہو سکتی تھی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام تر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ناظم شہر سے کہا کہ ایک تیر لاؤ اور اسے پوری قوت کے ساتھ منگولوں کی طرف پھینک دو۔ ناظم شہر نے جب یہ حکم سنا تو وہ ڈر گیا اور خوف زدہ آواز میں کہنے لگا، جا حضرت، اس طرح تیر پھینک کر منگولوں کو چھیڑنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ میرے پاس اتنی فوج اور اتنا اسلحہ نہیں کہ ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔
تیر پھینکنے سے منگول بفر جائیں گے اور ایسا بھرپور حملہ کریں گے کہ کوئی بھی اس کی زد سے نہیں بچ سکے گا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے ناظم شہر، خوب سن لے کہ تو نے خود ہی ہم سے مشورہ اور مدد طلب کی تھی، ہم نے تمہیں بتا دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ اس پر عمل کرو یا نہ کرو۔ اگر تم ہماری ہدایت پر عمل نہیں کرنا چاہتے تو پھر تم جانو اور تمہارا شہر۔ ناظم شہر نے دل میں سوچا کہ اگر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر عمل نہیں بھی کرتا تو پھر بھی شہر کی تباہی تو لازمی ہے، کیونکہ منگول افواج کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جب تباہی ہر صورت میں ہونا ہی ہے تو پھر کیوں نہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر عمل کر کے دیکھوں، ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی بہتر صورت نکل آئے، ورنہ تباہی تو ہمارا مقدر ہے۔ یہ بات دل میں سوچ کر ناظم شہر نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اس نے اسی وقت ایک تیر منگوایا اور اسے پوری قوت کے ساتھ تاتاریوں کے لشکر کی جانب چھوڑ دیا۔ تیر فضا میں لہراتا اور بل کھاتا ہوا تاتاریوں کی ایک بہت بڑی منجنیق کو جا لگا، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ منجنیق پاش پاش ہو گئی اور سینکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر ادھر ادھر بکھر گئی۔ اس اچانک اور ناقابل فہم صورتحال سے منگول فوجی بے حد حیران اور پریشان ہو گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ منگول لشکر کے سپہ سالار ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے اور کس طرح ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے بارش اور مٹی کا ایسا طوفان آیا جس نے تاتاریوں کے تمام لشکر کو تتر بتر کر دیا۔ بارش اس قدر تیز ہوئی کہ جل تھل ہو گیا، آندھی اس زور سے آئی کہ کوئی چیز اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکی۔ منگول لشکر کے سپاہی اس صورتحال سے اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ ان کی دوڑیں لگ گئیں۔ تمام لشکر جان بچا کر ملتان کا محاصرہ ختم کر کے بھاگ گیا، اور جب کچھ دیر بعد طوفان باد و باران تھما تو شہر ملتان کے باسیوں نے دیکھا کہ منگولوں کا نام و نشان باقی نہیں تھا۔ وہ اپنا تمام ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ چکے تھے اور میدان بالکل صاف ہو چکا تھا۔ ناظم شہر نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر عمل کرنے کے بعد بدلی ہوئی صورتحال دیکھی تو وہ آپ کے قدموں میں گر گیا اور آپ کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، اے ناظم شہر، شکر تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کیا جاتا ہے جس نے ہم سب کو محفوظ رکھا۔ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس کا شکر ادا کرو۔ ناظرین، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے اولیاء اللہ کی طرح تبلیغ و اشاعت دین کی خاطر سفر جاری رکھا۔ آپ نے کچھ عرصہ ملتان میں قیام کرنے کے بعد دہلی جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے تقاضا کیا، یا حضرت کچھ دن مزید ٹھہر جائیے، آپ ہی کی دعا سے ملتان والے منگولوں کے حملے سے محفوظ ہوئے ہیں، جہاں آپ کے بہت عقیدت مند پیدا ہو گئے ہیں۔ ملتان والے دل و جان سے آپ کی عزت کرتے ہیں، ان کے دلوں میں آپ کی بے پناہ محبت ہے۔ آپ خود بھی اس حقیقت کے گواہ ہیں کہ سینکڑوں افراد روزانہ آپ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ ایسی صورت میں ملتان والوں پر کیا گزرے گی جب انہیں پتہ چلے گا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، آپ کی شفقت اور اہل ملتان کی محبت و عقیدت کا میں دل کی گہرائی سے احترام کرتا ہوں، مگر میرا جانا بھی ضروری ہے۔ علم و معرفت کے حصول کے لیے سفر ضروری ہوتا ہے۔ میں دہلی جا کر وہاں کے ممتاز بزرگ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قیام کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ مجھے دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں۔ چنانچہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو ملتان سے دہلی جانے کے لیے نیک تمناؤں کے ساتھ الوداع کہا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ملتان سے سیدھے دہلی پہنچے اور حسب ارادت حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سکونت اختیار فرمائی۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی بے حد عزت افزائی فرمائی اور آپ کی ہر سہولت اور ضرورت کا خیال رکھا۔